اوپر سائرہ بانو صاحبہ ملٹری کورٹس میں اور بھی سینکڑوں لوگ ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک پاورفل ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم سب نے آواز اٹھائی اور ان کے ساتھ جو خط انہوں نے لکھا سینئر جرنلسٹ نے چیف جسٹس صاحب کو کہ یار یہ دیکھیے اور اس کو آپ پٹیشن میں کنورٹ کر دیجیے اگر آپ بہتر سمجھیں تو کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ملاقات کروائی جائے. وہ ایک صرف حسان نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان کے والد صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ. باقی سارے لوگ وہاں پہ ان کے بھی دلوں پہ یہی بیتتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے جیسے بقول حفیظ اللہ نیازی صاحب کہ میں عمران ریاض کو دیکھ کے کانپ گیا پریشان ہو گیا. تو باقی بھی سارے لوگ ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے یہ رائٹ آپ کا خیال ہے ملنا چاہیے نا؟ جی ملنا چاہیے. میں ابھی ساری گفتگو سن رہی تھی, آپ مجھے انٹرو دیا, پھر اویس صاحب نے جو کہا اور مطلب بڑی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں نے کی, اور اس کے بعد قاضی صاحب کے کچھ فکرے سنائے کہ انہوں نے کہا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریاست ماں کی جیسی ہے کہ یہاں پر ابھی ہم صرف یہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ حکم عدولی ہوئی ہے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, کہ ان پہ کچھ کیا توہین لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. میری تو میں اس سے پہلے بھی سوچ رہی تھی اور اب یقین نہیں کریں کوئی الفاظ نہیں تھے میرے پاس کہ آپ اور ہم پروگرام تو کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, جتنی آپ کی کوشش آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آواز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن وہ کیا رہا ہے, ملٹری کورٹس کے لیے کہا, ان کا حکم ہوا میں اڑا دیا گیا, وہ ہوا. اب میں ان خواتین کی طرف آتی ہوں جو لاہور وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں, یعنی کہ 5 ماہ سے زیادہ ہو گیا, ان کو کوئی اپیل کا حق نہیں. اگر کوئی کچھ 2 لوگوں نے کی تو ان کی ضمانت ہوئی اور اگلے مقدمے پر وہ ہو گیا. یہ عدالتیں سوئی ہوئی ہیں. جب آپ مجھے بتائیے کہ بہت پہلے مئی کے مہینے میں ہی جب جج صاحب آبدیدہ ہو کر اسد عمر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد ابھی جو 2 اتنے بڑے معرکے سر ہوئے, عثمان ڈار کا اور دوسرا صداقت عباسی صاحب, وہ تو ہم لوگوں کے سامنے تھا کہ اٹھایا کس نے, نہ عدالت میں پیش ہوا, نہ ان کی کسی بات کا جواب دیا گیا, اور وہ کسی کے گھر سے برآمد ہوا اور دوسرے پہلے ویڈیوز آتی ہیں اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد بھی آپ آئین اور قانون کی بات ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے اور قانون میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور ابھی آج ہی ابھی کا ہے, آپ سوری آپ کہیں گے کہ بات کہاں سے کہاں چلی گی, میں تو حالات بتا رہی ہوں آپ کو کہ حاضر سروس فوجی افسروں کی نیب میں تعینات کر دیا گیا, جس میں بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں, لیفٹیننٹ کرنل بھی ہیں, میجر ولید خالد, میجر صاحبان بھی ہیں. جی میجر صاحبان بھی ہیں. اچھا ویسے ایک اور اپڈیٹ بھی ہے آج کی, وہ یہ آج انسداد دہشت گردی عدالت میں صداقت عباسی صاحب کو پیش کیا گیا. ان کی انٹرم بیل اپروو ہو گئی ہے 21 اکتوبر تک. اب وہ باہر نکلے نا تو ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, البتہ جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ چلتا ہے نا, وہ نکلتے ہیں ایک اور کیس میں گرفتار کرنے پولیس پہنچی ہوتی ہے, پھر ایک اور کیس میں, پھر ایک اور کیس میں. پرویز الہی ابھی تک اندر ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. صداقت عباسی صاحب ماشاءاللہ بچ گئے ہیں اس ٹرائل سے. مجھے سوال ہے, ہاں میں تو ویسے ایڈ کر رہا تھا, آپ بتا رہی تھی نا کہ نیب کے اندر حاضر سروس افسر کہ وہ تو تابعین توبہ طائب ہو کے نا, توبہ طائب ہو کے, میں تو پہلے دن سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اسد عمر صاحب سے لے کر اب تک جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ اس کے بعد وہ ہو گئے, پھر ان کو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ بیچ میں ایک آئی پی پی پارٹی کا جو غلغلہ اٹھا تھا, کیونکہ وہ جو توبہ طائب وہ ایک ان کی پارٹی ہے تابعین کی, کہ جو توبہ طائب ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہے ریاست کدھر ہے, آئین اور قانون کا ہے. یہ سارا بانو صاحبہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, اور ہمارا بھی سوال یہی ہے, اور تقریباً آج کا سارا پروگرام کا فوکس, اور بلکہ تقریباً روز ہی فوکس کورٹس کے اوپر ہوتا ہے. یہ ان کا کام ہے, ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا. کورٹس کا کام ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو یقینی بنائیں, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ان کو دلوائیں. کورٹس پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. اب میں ذرا عباد صاحب سے کس طریقے سے ایک مجرم آ سکتا ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے استقبال کے لیے اس کے لیے زبردستی ہوائیں انہی کے موافق چلائے جا رہی ہیں, پارٹیز کو ہانکا جا رہا ہے, پروگرامز ہو رہے ہیں, خدا جانے کیا کیا ہو رہے ہیں کہ وہ کیا کر کے وہاں سے آ رہے ہیں, اور عدالتوں سے ریلیف بھی مل جائے. سارا بانو صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے بریک پہ جانا ہے, اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کوئکلی کر دیجیے. ہاں جی, انہوں نے امید کی بات کی تھی, میں نے کہا مجھے کیا کس چیز کی امید رکھی. 5 ماہ سے وہ خواتین اندر ہے. میں اسپیشلی بیچ میں عالیہ حمزہ ملک کی بات کروں گی کہ ایک ویڈیو وہ انسان اس وقت جذبات میں ہوتا ہے, جیو فینسنگ ہے نا,
کیا کوئی ثبوت ہی پیش کرتے، کیا ان کے اوپر جو دفعات لگتی ہیں وہی ان کے گھر والوں کو بتا دیں. یہ عدالتوں نے دیکھنا ہے. ہم روز دیکھ تو رہے ہیں ٹی وی پروگرام جو چلتا ہے اور جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، باقی یہ ہونا کچھ نہیں ہے. آپ نے ویسے ہی میری بات کاٹ دی کہ یہاں پر یہ بھی مجھے پتہ چلے کہ کس آئین اور قانون کے تحت ہماری فوج ہماری سر آنکھوں پر، لیکن حد سروس لوگ نیب کے ادارے میں آگے. نیب کا کام کیا ہے؟ نیب نے کس کا احتساب کرنا ہے؟ جن کا احتساب کرنا تھا ان کو تو ہم پلکوں پہ بٹھا کر اقتدار تک لے کر آ رہے ہیں. کسی کو آنکھ کا تارا بنا رہے ہیں، کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. تو کس نیب بنی کیوں ہے؟ نیب نے کس کو پکڑنا ہے؟ نیب نے کیا خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتی، کہ جن سے خوف و ہراس ہے اور لوگ اپنا کام نہیں کرتے. خدا جانے کیا ہو رہے ہیں اور کیا ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گا. سائرہ بانو صاحبہ، یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ وہ ٹھیک ہے، پہلے وہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. 2018 کی اگر یا 17 کی بھی بات کر لیں، اس وقت یہ معاملہ تو نہیں تھا کہ آپ کسی کو جلسہ ہی نہ کرنے دیں. نون لیگ جلسے تو بہرحال کرتی تھی اور 25 دن کے لیے ان کے لوگ بھی غائب نہیں ہوتے تھے، اور یہاں پہ جلسہ کرنے تک کی اجازت نہیں مل رہی. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ویسے ان کا بھی ٹھیک ہے معاملہ کہ اگر یہاں پہ کال دے دی تحریک انصاف نے اور اجازت مل گئی تو بندے ہی نہ کٹھے ہو جائیں. آئی فون خریدے ہوں گے 13 14 پھر 15، پھر اس میں الٹرا پرو میکس بھی ہوتے ہیں. پرو میکس، الٹرا پرو میکس. یہ جو ابھی اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ الٹرا پرو میکس چل رہا ہے. وہ پرانا والا نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو بھی اجازت یا نہ ہو. اور ابھی آپ نے کہا کہ مطلب یہ سوال جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے، مطلب یہ سوال ہم کس سے پوچھیں؟ یہ سوال تو جو یہ ساری راہ ہموار کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ میں کس کو کہہ رہی ہوں، اب آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کس کو. اب تو کوئی ڈھکی چھپی بھی بات رہ ہی نہیں گئی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ پروگرام میں بیٹھ کے ایسے ایسے کر کے بات کیوں کر رہے ہوتے ہیں. وہ خود سے تو نہیں آ رہے ہیں. کاکڑ صاحب میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کو یہاں پر لا کر لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، یا سکندر سلطان راجہ جو دبک کے بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں کہاں سے آرڈر آئے. ہفتہ تو اناؤنس کر دیا گھبرا کے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں. اب آپ خود سوچیں کہ حالات کیسے ہیں کہ جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ برف باری ہوگی، پھر اس کے بعد آپ نے تعیناتیاں دیکھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے عدالتوں کو دیکھ لیا کہ ہر چیز کو لنگر آن کیے جا رہے ہیں. ان کے نزدیک کسی گھر کا ایک بندہ ایک دن کے لیے غائب ہو جائے ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا آپ اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں. میں بارہا یہی بات کرنے چاہ رہی ہوں کہ ایک بندہ غائب ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب کو کہ ان کو کوئی واپس سے نہیں قید کرے گا. وہ راستے میں ان کو ڈنڈا ڈولی اٹھا کے ان کی عمر کا لحاظ بھی نہیں کیا اور اٹھا کر پھینکا اور وہ چلے گئے. یہ سب مذاق ہے. دیکھیں میں نے پھر اگین میری ڈائریکشن جو ہے نا وہ میرے دماغ میں تو بڑا کلیئر ہے اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. بیسکلی ہم تینوں وہی بات کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو ایک سیویئر، جن کو ایک فلیگ بیرر آف جسٹس، جن کو ایک اپ ہولڈر آف کانسٹیٹیوشن کے طور پر بتایا گیا، ہم نے سنا ہے اور وہ خود بھی بتا دیتے تھے صحافیوں کو کہ آگے میں ہوں گا تو یہ ہو جائے گا معاملہ. ہماری تو نظریں بھائی وہی پہ ہیں. اب لاسٹ ریزورٹ تو وہ بچی ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان تک یہ بات پہنچ جائے. مجھے معاف کر دیجیے، مجھے تو اسمبلی میں بیٹھے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی صرف وہی تصویر میری آنکھوں میں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر تقریریں ہوں گی. وہ پتہ نہیں کیا وہاں پر کیا ہونا تھا. ٹی وی نہیں نا دیکھتے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، نہیں پتا ہوگا کیا ہوگا. آگے اچھی امید رکھ لیتے ہیں ان سے. تو انصاف نہیں ہے تبھی تو یہ حال ہوا. اگر انصاف ہوتا اور بہت پہلے اس کی کمیشن کی رپورٹ وہ ہو چکی ہوتی اور ان پہ عمل درآمد ہو چکا تھا تو آج ہم یہاں دبک کے نہ بیٹھے ہوئے ہوتے کہ آج ہم کوئی اپنے امت مسلمہ کوئی الفاظ بھی نہیں نکال سکتی اور امت مسلمہ دبک کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ جب وقت آیا تو ہم سجدے میں گر گئے. اور ابھی تک پرانا طریقہ واردات انہوں چک لو انہوں کر دو. اس نے بیان وہاں پر دے دیا کہ جن کو وہ آ کے کوئی بولتے ہیں دو باتیں آ کے بتاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں وہ جو دو پگلے سے ایک دوسرے کے پیچھے مائک لے کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سے بات طے ہے. اتنا کھلے عام اور وہ سارا کچھ یہ بتا رہے ہیں. اور کل تو جی آگ بھی لگ گئی. یہ تو ہمارے سندھ والوں کا طریقہ واردات تھا. ہم لگاتے ہوتے تھے پی آئی ڈی سی کی بلڈنگ میں بحری امور کا اس کا ویسے بھی پتہ نہیں چلا. وہ حساس سیکٹر میں جو آگ لگی ہے فورن آفس کی، اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا تھا. آنے والے دنوں میں کچھ تھوڑا بہت کلیئر ہوگا.